اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں۔ ایک صحابی سے قاتل تک کا سفر اس شخص نے کیسے طے کیا؟ وہ کیا مراحل تھے کہ جن مراحل سے یہ شخص گزرا اور ایک صحابی نکلا؟ اس انسان کی تلوار سے مولا کا قتل ہوا، مولا شہید ہوئے۔ آج یہی داستان، یہی پورا قصہ آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ ابن ملجم کون تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اور کس طرح سے یہ ناگوار واقعہ پیش آیا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے پیارے ویورز، جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا تو مولا نے یمن میں اپنے عامل کو خط لکھا، لکھ کے انہوں نے اس میں یہ کہا کہ لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا۔ اور آخر میں یہ اپنی رائے پیش کی اور یہ چاہا کہ مولا کی خدمت میں 10 ایسے لوگ پیش کرے کہ جو کسی خاص کام کے لیے مولا نے بلائے تھے۔ اب اس عامل نے یمن میں اس طرح کیا کہ 100 لوگ اس نے اکٹھے کیے، فصیح و بلیغ لوگ اس نے اکٹھے کیے۔ ان 100 میں سے پھر اس نے 10 مزید اکٹھے کیے، نکالے ان 100 میں سے۔ ان 10 میں یہ ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ ابن ملجم مرادی ایک فصیح و بلیغ اور شجاعت رکھنے والا انسان تھا۔ لعین کے ہاتھوں سے یہ گناہ کب سرزد ہوا، کیسے ہوا، اسی داستان کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ یہ 10 لوگ کوفہ میں پہنچے اور باقی جو 9 لوگ تھے انہوں نے گفت و شنید کے لیے مولا علی سے گفتگو کرنے کے لیے اس کو چنا کہ ابن ملجم گفتگو کرے گا مولا سے، کیونکہ فصیح و بلیغ تھا، گفتگو کرنا جانتا تھا۔ دربار میں پہنچے، مولا کے ہاں پہنچے، اس نے مولا کے سامنے اپنے اشعار کہے، اور اس میں جو اس نے ایک بات کی وہ یہ تھی کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم آپ کی غلامی میں آپ کے دشمنوں کے خلاف تلوار چلائیں اور آپ کے حکم پر عمل کریں۔ سوچئے وہ انسان کہ جو کچھ وقت پہلے یہ کہہ رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد مولا کا دشمن ہو گیا۔ مولا نے ابن ملجم کو تنہائی میں بلایا اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابن ملجم۔ انہوں نے کہا کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا مراد قبیلے سے۔ اس کا یہ کہنا تھا تو مولا نے اس سے 3 مرتبہ پوچھا کیا تم مرادی ہو، کیا تم مرادی ہو، کیا تم مرادی ہو؟ اس نے کہا جی امیر المومنین میں مرادی ہوں۔ تو مولا کی زبان سے ایک کلمہ جاری ہوا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر مولا نے اس سے پوچھا کیا تمہاری دائی یہودی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں، جس عورت نے مجھے دودھ پلایا وہ یہودی تھی۔ تو مولا نے اس سے پوچھا کہ کیا جب تم روتے تھے تو وہ تمہیں ایک جملہ کہا کرتی تھی؟ اس نے کہا جی۔ مولا نے وہ جملہ جب اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے کہا جی ہاں، یہ یہودی عورت مجھے یہ جملہ کہا کرتی تھی۔ مولا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی خدمت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، یہاں تک کہ جب وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو کیونکہ مدینے میں اس کا کوئی اہل و عیال نہیں تھے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، تو وہ جب بیمار ہوا تو مولا خود اس کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ مولا اس کی عیادت کے لیے گئے، مولا نے اس کی خدمت کی۔ یہ جملے کتاب میں موجود ہے کہ مولا نے اس کی خدمت تک کی ہے۔ یہ ہے میرا مولا ہے، انہوں نے مولا نے اس کی خدمت کی۔ اب اس کے دل میں مولا کی اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی کہ اس نے مولا سے کہا میں اب واپس نہیں جاؤں گا، میں اب آپ کے پاس رہوں گا، میں آپ کے رکاب میں جنگیں لڑوں گا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ تو مولا نے اس سے کہا کہ تم میرے قاتل ہو،
بلکہ اس سے پہلے جو جملہ مولا نے کہا وہ یہ تھا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ سننے کے بعد پھر مولا نے یہ جملہ کہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے پوچھا ہے مولا آپ یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں بار بار؟ تو انہوں نے کہا تم میرے قاتل ہو. ابن ملجم حیرت زدہ رہ گیا. اس نے کہا ہے مولا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو مجھے ابھی ہی قتل کر دیجیے تاکہ وہ لمحہ ہی نہ آئے کہ جب میں آپ کا قتل کروں کو شہید کروں. تو مولا نے کہا نہیں ابھی تم نے کوئی جرم نہیں کیا, میں کس جرم میں تم سے قصاص ہوں. لیکن وہ ملعون یہ نہیں جانتا تھا کہ جو انسان محبت کا دعوے دار ہوتا ہے, جو انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اس پر اللہ امتحان بھیجتا ہے, اس کے امتحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس نے مولا سے محبت کا دعویٰ تو کیا تھا مگر اس کا امتحان بھی آیا. پھر ہوا کچھ ایسے کہ جنگ صفین, جنگ جمل میں اس نے مولا کا ساتھ دیا, جنگ نہروان میں بھی جب باغیوں کے گروہ کے خلاف اسلام کو فتح ہوئی, اسلام نے غلبہ حاصل کیا, تو اس نے مولا سے کہا مجھے اجازت دیں میں کوفے میں جا کے آپ کی فتح کی بشارت دوں لوگوں کو. تو مولا نے کہا تمہارا اس امر سے کیا مقصد ہے, تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں علی کی جانب سے لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوں علی کی فتح کی. مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں اجازت ہے. وہ ایک فتح کا جھنڈا لے کر کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی صدائیں لگاتا ہوا گزرنے لگا. ایک قطامہ عورت تھی, کوفہ میں رہتی تھی. جو ہی اس کے گھر کے پاس سے گزرا اس نے اسے بلایا, کیونکہ اس عورت کے ایک بھائی اور باپ خوارج کا جو گروپ تھا اس میں سے تھے, وہاں پر لڑ رہے تھے مولا علی کے خلاف. اس نے اسے بلایا, گھر میں لے کر گئی. یہ عورت بہت حسین و جمیل تھی لیکن کردار کی بہت بری تھی, عائشہ عورت تھی. اسے اپنے گھر میں لے کر گئی, ابن ملجم کی خدمت کی. جب ابن ملجم سے اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو خوارج میں تھی اور وہ دونوں تو مارے جا چکے ہیں. تو وہ رونے لگی. ابن ملجم اپنے اس بیان پر پشیمان بھی ہوا کہ شاید میں اسے یہ کہانی نہ سنا. اتنی دیر میں وہ اٹھ کر اندر گئی اور آرائش ہو کر واپس آئی, تیار ہو کر بن سور کر واپس آئی. اور ابن ملجم جو علی کی محبت کا دعوے دار تھا پہلی ہی نگاہ میں اپنا ایمان اس کے ہاتھوں بیچ چکا تھا. وہ پہلی ہی نگاہ میں اسے پسند کر چکا تھا, اپنے دل میں بسا چکا تھا. اب جب وہ اس کے سامنے بند سور کر آئی تو وہ جو انسان تھا ابن ملجم کے اندر, وہ جو نفسانی خواہشات سے بھرا پڑا تھا, وہ ابھر کر باہر آ گیا. اس نے اس عورت سے خواستگاری کی. اس عورت نے اس سے کہا کہ میرا مہر بہت زیادہ ہے, اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے. اس نے کہا کیا مہر ہے, کیا قیمت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا بہت سارے ہیرے جواہرات, بہت چیزیں ہیں جو مجھے تم دو گے تو میں تمہیں مل سکتی ہوں. تو اس نے کہا میں دوں گا. اور کیا چاہتی ہو اس سے زیادہ؟ اس نے کہا کہ میں علی کا قتل چاہتی ہوں. وہ جو انسان اب نفسانی خواہشات سے بھرا پڑا تھا, جب اس نے یہ سنا کہ اس کے جسم کی قیمت, اس فحاشہ عورت کے جسم کی قیمت علی کا قتل ہے, تو لرز اٹھا اور کہنے لگا ابھی نہیں, کچھ دن رکو, میں اس بارے میں ذرا غور و فکر کروں گا لیکن بعد میں. اب دوسرے دن یمن سے اس کو ایک خط آیا. اس خط میں اس کو یہ بتایا گیا کہ اس کا چچا اور جو باپ ہے اس کا وہ مر گئے ہیں, اور جو اس کے پیچھے وراثت ہے, مال و دولت ہے, اس کو اکٹھا کر لے, اس کو آ کے جمع کر لے. اسی سلسلے میں واپس مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ مولا یمن میں اپنے عامل خط لکھیے, میرے ہاتھوں میں دیجیے لکھ کے, کہ وہ اس مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں میری مدد کرے اور میں اس کو واپس لے کر جو ہے وہ دوبارہ سے کوفہ میں آ جاؤں. اب اس شخص کے دل میں, ابن ملجم کے دل میں یہ تھا کہ وہ مال و دولت واپس لا کر میں اس چیز کا تامہ نامی عورت کو دوں گا اور وہ اس کی ہو جائے گی. اب وہ یہ شخص کوفہ سے چلا یمن کی جانب. رستے میں اس کو رات ہو گئی, تھکا ہارا تھا. اس کو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی. وہاں جا کر اس نے جب آگ پہ بیٹھنا چاہا, قریب جانا چاہا, تو وہاں جنات موجود تھے. ان جنات نے ایک صدا دی. وہ صدا یہ تھی کہ یہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا ہے, مارو اسے. اور سب لوگوں نے اس پر سنگباری کی, جنات نے اس پر سنگباری کی.
جنات نے اس پر پتھر برسائے، وہ وہاں سے بھاگا، یمن پہنچا، یمن میں اپنا سامان اکٹھا کیا، وہاں پہ عامل کے پاس جا کے مولا کا خط دکھایا، مولا نے عامل نے خط پڑھا، مولا کی سند کو چوما، اس کی مدد کی، وہ خوشی خوشی واپس آ رہا تھا کہ رستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا، سوائے اس کے لباس کی اور اس کے سواری کے سب کچھ ڈاکوؤں نے اس سے لوٹ لیا۔ اب وہ بغیر مال و دولت کے ایک قافلے سے جا ملا۔ اب اس قافلے میں 2 بدبخت اور بھی موجود تھے، اور وہ خوارج کے گروپ کے ہی تھے۔ جب ان سے وہ ملا تو اس کی بات چیت یہ ہوئی، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم معاویہ، عمرو بن عاص اور حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی ارادے سے تینوں جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ اب ان دونوں نے معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، اور اس کو جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب یہ جو ہے وہ نکلا مولا کو قتل کرنے کے لیے، واپس آیا، قطامہ کے گھر پہنچا، اس فحاشا بدکار عورت نے اس کو شراب لا کر دی، یہ نشے میں دھت ہو کر اس کے پاؤں میں گرا اور وصال کی گزارش کی اس سے، لیکن اس نے کہا نہیں، پہلے علی کا قتل کر کے ہو، تبھی تمہاری خواہشات کو پورا کروں۔ اب وہ جو علی کا سچا عاشق بن رہا تھا، اس کی عاشقی یہاں آخر ختم ہو گئی جب اس کو نفس نے دبوچا۔ اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں علی کو قتل کر کے، تو اس نے کہا نہیں۔ قطامہ نے اس سے اس کی تلوار لی، 1000 درہم دیے، اس کی تلوار تیز کرائی، اور 1000 درہم تلوار پہ زہر لگانے کے لیے دیے، زہر خریدنے کے لیے دیے۔ اس نے تلوار پر زہر لگائی، اور یہ بدبخت لعنتی 19 رمضان کی شب کو مسجد کوفہ میں آیا۔ وہاں جب صبح جانشین محمد ولی اللہ اسد اللہ میرے پاک مولا علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے، تو وہاں پر اس ملعون نے مولا پر ضرب لگائی، ان کی پیشانی، ان کے سر اقدس پر ضرب لگائی اس ظالم نے۔ مولا جانتے تھے، مولا کو اس چیز کا علم تھا کہ ان پر حملہ کیا جائے گا۔ مولا نہیں، یہ مسجد میں الٹا لیٹا تھا، تلوار کو اپنے نیچے رکھ کے۔ مولا آئے تو اس کو لات سے اٹھایا اور کہا اٹھو، اللہ کے گھر میں فجر کے وقت، نماز کے وقت سونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اٹھو اور اپنا امر کرو، جس امر کے لیے آئے ہو وہ امر پورا کرو۔ یعنی مولا جانتے تھے کہ یہ کس لیے آیا بدبخت۔ بس پھر مولا نے اذان دی، مؤذن سے کہا تو آج اذان میں خود دوں گا۔ مولا نے اذان دی، جو ہی نماز پڑھاتے سجدے میں گئے تو اس ملعون نے وہ زہر سے آلودہ تلوار آپ کے سر اقدس میں ماری۔ ایک ہی ضرب تھی، مولا کی سخاوت کے 2 جملے اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب اس ملعون کو پکڑ کے لایا گیا نا، اور کہا کہ یاد رکھنا اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے، ایک وار کیا ہے، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا۔ اگر تو یہ ملعون ایک وار سے بچ جائے، ایک ہی ضرب سے بچ جائے، تو اسے چھوڑ دینا، اسے کچھ مت کہنا، اور اگر ایک وار سے یہ مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسے دفنانا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا، کیونکہ اللہ کے دین میں کسی کی لاش کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں۔ یہ تھے میرے مولا علی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور یہ تھا اس انسان کا ایک صحابی سے قاتل تک کا سفر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے